تیسری جس سے ہم آج بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ روحانیت کی وہ معاملات ہیں جن کا تعلق جادو، جنات، اثرات اور نظر بد کے ساتھ ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے جو سمندر کی طرح وسیع ہے اور ہر آدمی نے اس کے اندر اپنی وسعت کے مطابق کام کیا ہے، لیکن اگر ہم گہری نظر سے اس بات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح نظر آتی ہے کہ جتنا اس فیلڈ کے اندر آپ غور کرتے جاؤ گے اور لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے جاؤ گے، آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوتی چلی جائے گی کہ آج جادو جنات کے معاملات میں لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ بلکہ یہ بات کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جو حضرات جادو جنات کے معالج ہیں، جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، جو خود لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی بھی گہرائی سے دیکھ لیں تو ان کی زندگیاں بھی پریشانیوں سے خالی نہیں ہیں۔ کبھی وہ خود بیماریوں میں مبتلا ہے، کبھی ان کی اولاد بیماریوں کا شکار ہے، کبھی اولاد کے اندر معذوری کے معاملات ہیں، کبھی ان کے اپنی شادیوں کے مسئلے ہیں، کبھی اولاد کی شادیوں کے مسئلے ہیں، کبھی روزگار کے لحاظ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فیلڈ اور یہ شعبہ انتہائی مشکل ہے، اور ہمارے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان میں نے سنا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جادو جنات کا شعبہ اور فیلڈ مشکل ہونے کی وجہ سے اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر آپ جتنے شعبے اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سب سے زیادہ مشکل شعبہ آپ کو جادو جنات اور عملیات کا ملے گا۔ لیکن اس شعبے سے نابلد ہونے کی وجہ سے، لا علم ہونے کی وجہ سے جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس فیلڈ کے اندر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے کسی کام کے نہیں ہوتے، تو وہ اس فیلڈ کو اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ ایک آسان راستہ ہے تعویذات کا اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا آسان ہے، تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ دادی اماں کے چند نسخوں کی طرح چند وظائف سیکھ کر اس فیلڈ میں آتا ہے، اور جب ایک دو مریضوں کا علاج کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کامل اور اکمل عامل بن گیا ہوں۔ حالانکہ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے کہ عملیات ساری کی ساری مشکل نہیں ہیں۔ جیسے عام جنات کا مسئلہ ہے، عام جادو تعویذات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے جنات کے اثرات کا مسئلہ ہے۔ یہ چار قسم کے معاملات ایسے ہیں جو انتہائی آسان ہیں۔ کوئی بھی عامل کوئی بھی وظائف کتابوں سے دیکھ کر یا کسی بھی عامل سے لے کر اس کے اوپر اچھی طریقے سے کام کر سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عملیات اس کی وجہ سے ساری کی ساری آسان ہو جائے۔ تو آپ اگر گہری نظر سے اس بات کو دیکھو گے تو عملیات کے اندر مشکل ترین کام پھر کالے جادو کے ہیں، سفلی جادو کے ہیں، آسیبی قوتوں کے ہیں۔ جب ان کے ساتھ انسان کا پھر واسطہ پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ عملیات کیا ہے۔ اور جب اس طرح کے عاملین کے پاس پھر اس طرح کے مریض آتے ہیں تو پھر یا تو عاملین کے لیے خود پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں یا وہ مریض سالوں تک اس کے اندر رلتے رہتے ہیں۔ تو ایسی کیا وجوہات ہے کہ اس فیلڈ کے اوپر، اس شعبے کے اوپر کام تو بظاہر بہت کیا گیا، جیسے کتابیں کثرت سے لکھی گئی، بیانات کثرت سے کیے گئے، گوگل کو اٹھا کے دیکھ لے، فیس بک کو اٹھا کے دیکھ لے، یوٹیوب کو اٹھا کے دیکھ لے، آپ کو وظائف کی اور اسی طرح بیانات کی ایک بھرمار نظر آئے گی، کتابوں کی کثرت نظر آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس معاملات سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی زندگیاں دن بدن پریشانی کی طرف جا رہی ہیں، اور پھر نوری عمل سے نابلد ہونے کی وجہ سے آج
لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کالے جادو یا سفلی جادو، یا جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ گندا علم کو گندے علم کے ذریعے سے کاٹا جا سکتا ہے، کالے جادو کو کالے جادو کے ذریعے سے کاٹا جا سکتا ہے، تو یہ باتیں لوگوں اور عوام کے درمیان مشہور ہونے لگی۔ انشاءاللہ آنے والے نشستوں کے اندر آپ پر یہ بات ہم واضح کر دیں گے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ قوت و طاقت نور اعمال کے اندر رکھی ہے، اور جب آپ اس کے طریقہ کار کو سیکھ جائیں گے اور اس ترتیب پر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ جن حضرات نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دفع مضرت کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ الحمدللہ نور اعمال جب انسان اس ترتیب پہ کرتا ہے جو اس کی صحیح ترتیب ہے تو پھر اس کو کالے جادو سیکھنے کی اور سفلی جادو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا ضروری ہے کہ جس طرح محنت جسمانی بیماریوں پہ کی گئی تھی اس سے زیادہ محنت روحانی بیماریوں پہ ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ روحانی بیماریاں قلبی ہو یا وہ روحانی بیماریاں جادو جنات کی ہوں۔ قلبی بیماریاں تو ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا آخرت وابستہ ہے، اور جادو جنات کے معاملات اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے سامنے ہم وہ واقعات رکھیں گے جو لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دور کے اندر اکثر جسمانی بیماریوں کے پیچھے روحانی معاملات ضرور ہوتے ہیں۔